آج کل علم دین سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اور ہم جس ماحول اور معاشرے میں ہیں عصری علوم کی بھرمار ہے، اور ہمارا بچہ صبح سے لے کر شام تک وہی تعلیمات حاصل کرتا ہے، وہی چیزیں پڑھتا ہے جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے۔ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ کبھی آپ نے اس بات پر سوچا ہے کہ ایک بچے کو ہم صبح 7 سے لے کر 8 بجے تو اسکول لگتا ہے، کب سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں؟ سردیوں کا موسم آتا ہے، آپ دیکھیں فجر سے پہلے سے وین جا رہی ہوتی ہے، یہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، جو چھٹی کا دن آتا ہے کوئی نہیں جگاتا، آج چھٹی کا دن ہے، بچے کی نماز کسی کو فکر نہیں۔ اور جس دن مسئلہ تعلیم کا ہوتا ہے مائیں خود بیدار ہوتی ہیں، مائیں قربانیاں دیتی ہیں، باپ بھی قربانی دیتا ہے، وہ بھی پیار محبت کر کے اٹھاتا ہے بچوں کو۔ کیا بن جائے؟ بچے کا مستقبل بن جائے۔ کیا بن جائے؟ بچے کی دنیا سنور جائے۔ کیا ہو جائے؟ بچے کو اچھی نوکری مل جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہمارے بچے کی دنیا بن جائے۔ کبھی کسی ماں نے، کسی باپ نے یہ تصور کیا کہ میرے بچے کی آخرت بن جائے؟ اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے لیے مجھے کیا محنت کرنی چاہیے؟ اس کے لیے مجھے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ کتنا میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، کتنا میں نے اپنے بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا، اور کتنا میں نے اپنے بچے کے عقائد کی اصلاح کی، کتنے اپنے بچے کو میں نے آداب زندگی سکھائے، امانت پر میں نے اپنے بچے کو کیا درس دیا ہے، دیانتداری پر میں نے اپنے بچے کو کیا سکھایا ہے، صدق اور وفا اور سچائی پر میں نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی، یا جہاں میرا بچہ پڑھنے جاتا ہے کیا وہاں امانت داری پر، سچائی پر، ملک کے ساتھ وفاداری پر، قوم کے ساتھ وفاداری پر کیا سکھایا جاتا ہے؟ ملک و ملت کا وفادار ہمارا بچہ کیسا بنے گا؟ کس طرح سے بنے گا؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے یہ کفایت کرتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والا ہمارا بچہ وہ ملک کا اور ملت کا وفادار ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے بچے کو اگر ملک اور ملت کا وفادار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس آسمانی علوم ہیں، اور جن علوم سے اگر ہماری اولادیں نابلد ہیں، نا واقف ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ انسان اور حیوان میں جو فرق کیا گیا ہے وہ انسان اور حیوان میں فرق آسمانی علوم کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بات اگر بری نہ لگے تو میں یہ بھی کہوں گا، قرآن مجید میں یہ نہیں آیا لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا؟ کہاں کان ہیں سنتے نہیں ہیں؟ کیا نہیں سنتے؟ اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتے، عمل نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ آنکھیں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو، قرآن و سنت کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب، مخلوق میں سب سے بدترین، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، پھرنے والے، فضاؤں میں اڑنے والے، سمندروں میں مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، ان تمام مخلوقات میں سب سے بدترین خلائق، سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو حق بات بولتے نہیں۔ وہ انسان جو حق بات نہیں بولتے، جو حق بات نہیں سنتے، جو حق بات نہیں سمجھتے، جو حق بات نہیں سیکھتے، فرمایا یہ خلائق میں، یہ مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے مخلوق میں سب سے بہترین بننا ہے، بدترین نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہترین ہونے کا معیار بتایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم جانتے ہو تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یہ سب سے بہترین۔
یہ سب سے بہترین ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہترین یہ آپ میں سے ہر فرد بن سکتا ہے۔ یہ چھوٹا بھی بن سکتا ہے، یہ بڑا بھی، یہ دیہاتی بھی، یہ شہری بھی، یہ امیر بھی، یہ غریب بھی، ہر فرد یہ سب سے بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اس کے لیے کیا مانع ہے؟ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ عجیب مدرسے میں اگر ہم کسی اپنے بچے کو ڈال دیں گے، عصری علوم سے رہ جائے گا، عصری تعلیمات سے رہ جائے گا، بچہ بڑا ہو کر ہمارا کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیا؟ اب اللہ تبارک و تعالی علماء کرام پر رحمتوں کو نازل فرمائے، اب جگہ جگہ شام کے اوقات میں بھی مدارس کھل گئے کہ ٹھیک ہے، آپ صبح یونیورسٹی کی تعلیم دیں، آپ اپنے بچے کو کالج کی تعلیم دیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں کہ ملک کا ایک بہترین فرد بن سکے، لیکن آپ شام کے وقت میں اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اگر پھر بھی کسی نے نہ کیا کہ ہر طرف اسباب موجود ہیں، علم دین حاصل کرنے کے اسباب موجود ہیں، سکھانے والے موجود ہیں، محنت کرنے والے موجود ہیں، کہ عصری علوم کے لیے ہم بھاری بھاری فیسیں ادا کریں اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں، فری میں ہے سارا۔ مدارس ابھی شوال کے بعد مدارس کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے ہاں مدارس کا نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، آپ جا کے مدارس کا معائنہ کریں، آپ دیکھیں مدرسے کے اندر کتب بھی فراہم کی جاتی ہیں، بچوں کو کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، ان کے علاج معالجے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا اور تعلیم کی ضروریات کا پورا کرنا یہ ایک بنیادی ملک کی ضرورت ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں جہاں تعلیمی ادارے، عصری جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم اور میڈیکل، یہ دو کمائی کے سب سے بڑے ٹاپ کے ذریعے ہیں اس وقت۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں کے دونوں اے ٹی ایم ہیں اس وقت، جو چاہتا ہے جیسے فیس رکھتا ہے، جو چاہتا ہے جیسے کماتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملک کے اندر یہ دو چیزیں خراب ہو جائیں اور ان کا معیار بگڑ جائے تو پھر آنے والی نسلیں تباہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مجھے اکثر وہ یاد آتی ہے، مکہ مکرمہ کی ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیاد ڈالی، ایک ملک تعمیر کر رہے ہیں، ایک ملک بنا رہے ہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ یہاں امن کا مسئلہ حل فرما دے۔ امن بنیاد ہے کسی ملک کی، کسی شہر کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ روزی کا مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اور نمبر 3، تعلیم کا مسئلہ، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں ایک رسول بھی بھیج، ایک معلم بھی بھیج جو ان کو تعلیم اور تربیت دے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اس تعلیم کا نصاب بھی مقرر کر دیا، اور اس کے نصاب میں 4 باتیں ذکر فرمائیں، اور انہی 4 باتوں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ محنت کی ہے کہ اسلامی جو نصاب ہے وہ 4 باتیں اس میں، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک۔ پہلی بات، اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن پڑھ کر ان کو سکھائے۔ تعلیم قرآن یہ پہلی بنیاد ہے، ناظرہ قرآن پہلی بنیاد ہے، الفاظ کی اصلاح پہلی بنیاد ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ دوسری بنیاد، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا، اللہ کے پیغامات کو جاننا کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغامات عطا فرمائے ہیں، یہ دوسری بنیاد ہے، یہ نصاب کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا، والحکمتہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم اور مربی امت ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے آگاہی ہو جانا یہ ہمارے نصاب کا تیسرا حصہ ہے۔ اور چوتھی چیز، وَيُزَكِّيهِمْ دل کا تزکیہ کرنا، دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ دل میں حسد، کینہ، بغض، دنیا کی ناجائز محبتیں، دنیا کی نفرتیں، ان تمام چیزوں سے دلوں کو پاک اور صاف کرنا یہ اس نصاب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ نصاب کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تجویز فرمایا۔ اس پر عمل کس نے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر جا کے امتیں بنتی ہیں، پھر جا کے امت میں خیر کے افراد پیدا ہوتے ہیں، پھر جا کر امت کے اندر خیر خواہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔
کہ جو صرف اپنے لیے نہیں جیا کرتے، جو دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو ایک جانور بھی جیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ایک تو جانور بھی محنت کرتا ہے، لیکن مسلمان کی تو یہ شان ہے، یہ مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اپنی ذات کی محنت نہیں کیا کرتا ہے، یہ پوری امت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، یہ پوری امت کے لیے کوشش کیا کرتا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت الحمدللہ مدارس اسلامیہ، مدارس عربیہ میں آپ دیکھیں کہ صبح بھی تعلیم کا نظام قائم ہے، شام کو بھی تعلیم کا نظام قائم ہے۔ صبح میں مسافر طلبہ آ کے پڑھ رہے ہیں، شام میں قرب و جوار کے لوگ آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2 سالہ کورس ہے، 8 سالہ کورس ہے، 4 سالہ کورس ہے، مختلف کورسز علماء نے تجویز کیے ہیں اور مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر چل رہے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی دین سے ناواقف رہ گیا ہے، اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود، تو سوائے اپنی بد نصیبی اور اپنی محرومی کے کچھ نہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بتایا پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن علماء میں کس کو اٹھایا جائے گا، اس کے لیے کیا نصاب ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری امت کی اصلاح اور فائدے کے لیے 40 حدیثوں کو آگے پھیلا دیا، اللہ پاک اس کو بھی علماء میں شمار کریں گے۔ کتنی عزت کی بات ہے۔